ہم سب مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ صدر آصف زرداری کا مورو میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ کہا ہم نے ہمیشہ 73 کے آئین کے تحت کام کیے، ہم سب ملک کو بھی مضبوط بنائیں گے۔ بھٹو خاندان کے شہداء نے ملک کے لیے جانیں قربان کی۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم نے لوگوں کو معاشی خود مختاری دینی ہے، بھٹو کی وراثت کو آگے لے کر جائیں گے۔ مزید کہا بھارت کو ایک ہفتے کی جنگ میں سبق سکھایا، جب بھارت کے جہاز گرائے تو ان کی عقل ٹھکانے آئی۔ بھارت کے 40 جہاز نشانے پر تھے جنہیں گرا سکتے تھے۔ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کو میڈیا پر نہیں دکھایا جاتا۔ بھارتی حکومت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ امریکہ ایران معاہدہ فائنل، ٹرمپ کی منظوری کا انتظار۔ وائٹ ہاؤس کی بھی امریکی میڈیا کی رپورٹ کی تصدیق۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوز نے دعویٰ کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کے بنیادی نکات پر اتفاق ہو گیا۔ حتمی شکل دینے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی منظوری ابھی درکار ہے۔ امریکی حکام کے مطابق دونوں ممالک منگل کو معاہدے کی شرائط تک پہنچ گئے تھے، لیکن اب تک دونوں جانب سے قیادت نے باضابطہ منظوری نہیں دی۔ ٹرمپ نے ثالث ممالک کو آگاہ کیا کہ وہ معاہدے کی تفصیلات پر غور کے لیے مزید چند دن چاہتے ہیں۔ ایران نے جوہری پروگرام کو مذاکرات میں شامل کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ مجوزہ معاہدہ 60 روز کے لیے مؤثر ہوگا۔ ایران آبنائے ہرمز کو بند کرنے سے باز رہے گا۔ 30 دن کے اندر تمام بارودی سرنگیں ہٹانے کا پابند ہوگا۔ نفاذ کے دوران ایران پر عائد بحری ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق میڈیا رپورٹس درست ہیں، ایران کے ساتھ 60 روزہ معاہدہ کا مسودہ تیار ہے۔ صدر ٹرمپ نے مفاہمت کی یادداشت پر ابھی تک حتمی دستخط نہیں کیے۔ امریکہ نے سیز فائر کو پھر بارود سے اڑا دیا۔ امریکی فوج کے شہر بندر عباس میں فوجی تنصیب پر نئے حملے۔ امریکی حکام نے موقف اپنایا کہ حملوں کا مقصد امریکی افواج اور آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو لاحق خطرہ ختم کرنا تھا۔ کارروائی میں متعدد ایرانی ڈرون بھی مار گرائے۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ ایران نے امریکی تجارتی جہاز پر 4 ڈرون فائر کیے، تمام ایرانی ڈرونز انٹرسیپٹ کر دیا۔ ایران نے امریکی اشتعال انگیزی پر حساب چکتا کر دیا۔ امریکی فضائی حملے پر پاسداران انقلاب کا کرارا جواب۔ خطے میں امریکی فضائی اڈے پر حملہ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق جہاں سے حملہ ہوا اسی امریکی اڈے کو نشانہ بنایا۔ دشمن کی جارحیت کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ امریکہ نے پھر حملہ کیا تو ہمارا رد عمل زیادہ فیصلہ کن ہوگا۔ ٹرمپ کی امن و امان سے نفرت کھل کر سامنے آ گئی۔ امریکی صدر کو ایران کے بعد ایک اور خلیجی ریاست کھٹکنے لگی۔ کہا عمان اپنا رویہ درست کرے ورنہ تباہ کر دیں گے۔ اعتراف کیا پاکستان کے کہنے پر ایران کے خلاف کارروائی روکی۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بہترین شخصیات ہیں۔ ایران معاہدے کے لیے بے تاب ہے۔ ڈیل تاحال فائنل نہیں ہوئی۔ انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے پر بھی ایران پر پابندیوں میں نرمی نہیں ہوگی۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایران کے پاس معاہدے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ معاہدہ ہوگا یا پھر امریکہ کو کارروائی کرنا ہوگی۔ ایران کی کوئی لیڈرشپ نہیں رہی۔ دوسرے درجے تک کی قیادت ختم کر دی۔ انتہائی افزودہ یورینیم روس یا چین کو دینے پر مطمئن نہیں۔ ٹرمپ کی عمان کو دھمکی، ایران میدان میں آ گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی امریکی صدر کے بیان کی مذمت۔ کہا امریکی حکام کی جانب سے ایران اور خطے کے بعض ممالک کے خلاف دھمکی آمیز زبان ناقابل قبول ہے۔ عمان کو دھمکانے پر امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف آوازیں اٹھ گئیں۔ امریکی سینیٹر کرس مرفی کی ٹرمپ انتظامیہ پر تنقید۔ کہا عمان کو دھمکی دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جنگ اب قابو سے باہر ہو چکی۔ امریکہ کا قریبی اتحادی اور ایران کے ساتھ مذاکرات میں سب سے اہم ثالث ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اس وقت شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا امریکی اشتعال انگیزی پر سخت رد عمل۔ پارلیمنٹ کے نئے سیشن کے افتتاح پر تحریری بیان میں کہا دشمن نے معاشی دباؤ، پروپیگنڈے اور سیاسی محاصرے کے تحت اندھا منصوبہ مسلط کیا۔ دشمن کا مقصد فوجی میدان میں شکستوں کی تلافی اور قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے۔ دشمن ملکی بقا کو نقصان پہنچانے کے لیے قوم میں تقسیم اور سماجی انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جن کے دل اسلام، انقلاب اور ایران کی آزادی کے لیے دھڑکتے ہیں وہ صفوں میں اتحاد رکھیں۔
امریکہ نے ایران پر حملوں کی ناکامی کے بعد الزام کا ہتھیار اٹھا لیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کر دیا۔ موقف اپنایا، ایران نے بیلسٹک میزائل کویت کی جانب فائر کیا، کویتی افواج نے کامیابی سے روک دیا۔ اس سے قبل ایرانی فورسز نے 5 ڈرون حملے کیے جو ابنائے ہرمز کے قریبی امریکی اور اتحادی مفادات کے لیے خطرہ تھے۔ ڈرونز کو امریکی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ 6واں ڈرون حملہ بندر عباس میں موجود کنٹرول سائٹ سے روک دیا گیا۔ تیاری کے ساتھ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اپنے اہلکار اور مفادات کا دفاع جاری رکھیں گے۔ اسحاق ڈار کی چینی ہم منصب وانگ جی سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان ون چائنا پالیسی پر سختی سے قائم ہے، چین کے بنیادی مفادات کی ہمیشہ حمایت کرتے رہیں گے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی بولے چین پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید زیادہ مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ دونوں کا سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر مبارکباد کا تبادلہ، پاک چین دوستی مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ اسحاق ڈار نے مشکل معاشی وقت میں چین کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار کی ترکمانستان کے وزیر خارجہ راشد میریدوف سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے مثبت فروغ پر اطمینان کا اظہار۔ اسحاق ڈار واشنگٹن میں امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے اہم ملاقات کریں گے۔ تعلقات، کلیدی شعبوں میں تعاون اور علاقائی سلامتی پر بات چیت ہوگی۔ دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم آج نیو یارک سے واشنگٹن روانہ ہوں گے۔ امریکہ ایران کشیدگی پر عالمی تیل مارکیٹ پھر ہل گئی۔ امریکی خام تیل $1.62 مہنگا، $90.30 فی بیرل ہو گیا۔ برطانوی برنٹ کی قیمت $93.94 ریکارڈ۔ اماراتی مربان تیل کی قیمت میں $3.57 اضافہ، $93.50 کا ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گلے میں انفیکشن پر سرجری، شریف میڈیکل کمپلیکس میں پروسیجر مکمل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جمعرات کو اسپتال میں طبی معائنہ، 5 گھنٹے کے بعد گھر منتقل۔ مریم نواز کی بدھ کے روز شریف میڈیکل کمپلیکس میں سرجری کی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی FC شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات، کہا شہداء کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں، امن کے قیام کے لیے فورسز کی خدمات قابل فخر ہیں۔ حکومت متاثرہ خاندانوں کی مکمل سرپرستی کرے گی، امن و امان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید مؤثر بنائی جائیں گی۔ عید کے دوسرے روز بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی، دعوتوں کا اہتمام، پہلے دن کے مہمان دوسرے روز بنے میزبان، لذیذ پکوان تیار، نمکین کڑاہی، مٹن بریانی اور مزے مزے کے پکوان سے دسترخوان سجے۔ طبی ماہرین کا کھانے پینے میں احتیاط کا مشورہ، کہا عید کے موقع پر گوشت زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مزیدار کھانوں پر ہاتھ صاف، اب کچھ میٹھا ہو جائے۔ کراچی میں شہری بڑی تعداد میں آئس کریم پارلرز پہنچ گئے، کہا چٹپٹے کھانے بہت کھا لیے، اب کچھ چینج چاہیے۔ آئس کریم سے بہتر کوئی اور چوائس نہیں۔ لاہوریوں کا بھی کھانے کے بعد آؤٹنگ کا پروگرام، آئس کریم پارلرز کا رخ کر لیا۔ عید ہے، چلو سیر کو چلیں۔ کراچی میں شہریوں نے ساحل سمندر کا رخ کر لیا، اونٹ اور گھڑ سواری سے لطف اندوز۔ لاہور میں بچے چڑیا گھر پہنچے، جانوروں کی حرکتیں دیکھ کر خوب انجوائے کیا۔ عید الاضحیٰ پر لاہور سمیت پنجاب بھر میں صفائی مہم، سیف سٹی اتھارٹی میں قائم کنٹرول روم میں صفائی آپریشن کی مانیٹرنگ۔ صوبے بھر میں 2,45,000 ٹن آلائشیں ٹھکانے لگا دی گئیں۔ عید کے پہلے روز 1,24,000 ٹن، دوسرے روز 60,000 ٹن سے زائد آلائشیں تلف کر دی گئیں۔ نہروں ندی نالوں میں آلائشیں پھینکنے والوں کی ڈرون کیمروں سے نگرانی۔ اجتماعی قربان گاہوں کے فنائل اور عرق گلاب سے ملے پانی سے واشنگ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب شہر کی صفائی کے لیے ان ایکشن۔ میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ اب تک 76,000 ٹن کچرا لینڈ فل سائٹس پر منتقل کر دیا۔
36,500 टन आलाइशें लैंडफिल साइट्स पर दफन की गईं। 41,000 टन दीगर कचरा शहर से उठा लिया। 105 कलेक्शन पॉइंट से आलाइशों को उठाया गया। सिंध में गर्मी निस्फ सेंचुरी क्रॉस कर गई। दादू में दर्जे हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जैकबाबाद और लाड़काना में 51 डिग्री सेंटीग्रेड। सखर, रोहड़ी, पडीदन और मोहनजोदाड़ो में 50 रिकॉर्ड। तुर्बत 48, सिब्बी और नौकंडी 47 रहा। जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी का राज। बहावलपुर, मुल्तान और सरगोधा में दर्जा हरारत 46 रहा। लाहौर 44, इस्लामाबाद 42, पिशावर 41, कोयटा 38 और कराची 36 रिकॉर्ड। सिंध और बलोचिस्तान शदीद गर्मी के लपेट में रहेंगे। शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई।